ایمن کی صبح ہمیشہ کی طرح دیر سے ہوئی تھی۔ جب وہ اٹھی تو گھڑی 11:30 بجا رہی تھی۔ کچن سے چھوٹی بہن اریبہ کے برتنوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جمائی لیتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھی اور راستے میں ہی چیختی ہوئی بولی، اریبہ پلیز میرے لیے بھی چائے رکھ دینا۔ واش روم سے نکل کے وہ سیدھی موبائل کی طرف گئی اور سوشل میڈیا پہ نوٹیفیکیشنز دیکھنے لگی۔ پھر بالوں میں کنگھی کرتی ہوئی لاؤنج میں آ کے بیٹھ گئی۔ دونوں بہنوں کا یہ اپارٹمنٹ والدین کی غیر موجودگی میں ان کے لیے ایک چھوٹی سی آزادی کی دنیا تھا۔ والدین لندن میں کچھ عرصے کے لیے بڑے بیٹے کے پاس چلے گئے تھے اور دونوں بیٹیوں کی تعلیم چل رہی تھی، اس لیے انہیں یہیں چھوڑ گئے تھے۔ یہاں دونوں لاہور کے ایک فلیٹ میں خوشی خوشی رہ رہی تھیں۔ زندگی مزے میں گزر رہی تھی جب اچانک فون کی بیل بجی اور اسکرین پہ امی لکھا ہوا آیا۔ ایمن نے کال اٹھائی اور حسب معمول شوخی سے بولی، امی آپ نے تو کہا تھا ہفتے کو بات ہوگی۔ امی نے ہلکی سی سنجیدہ آواز میں کہا، بیٹا ذرا بات سنو، تمہارے ماموں کی کال آئی تھی۔ ان کا بیٹا فیضان جو پشاور میں جاب کرتا ہے، وہ لاہور میں کچھ دن کی ٹریننگ کے لیے آ رہا ہے۔ ماموں کہہ رہے تھے کہ چونکہ ہم لوگ یہاں سے باہر ہوتے ہیں تو اگر تم دونوں بہنوں کے ساتھ اس کی عارضی رہائش کا بندوبست ہو جائے تو اچھا ہے۔ بچہ شریف ہے، تمہارا کزن ہے، تم لوگ بچپن میں اکٹھے بھی کھیلے ہو۔ ایمن نے منہ بنا کے کہا، امی وہی سیدھا سادہ سا لڑکا جو بچپن میں ہمیشہ رو کے جاتا تھا۔ امی نے نرمی سے کہا، بیٹا وہ بڑا ہو چکا ہے، کافی سنجیدہ اور ذمہ دار ہے، کچھ دن تمہارے ساتھ ہی رہے گا، فی الحال کسی ہوٹل میں نہیں رہ سکتا، کل صبح پہنچ رہا ہے، تم اسے اسٹیشن سے پک کر لینا۔ ایمن نے موبائل سائڈ پہ رکھ کے سر پکڑ لیا۔ وہ سوچنے لگی کہ ایک تو لاہور کی گرمی، اوپر سے یہ مہمانداری، اور وہ بھی اس کزن کی جو بولتا کم ہے اور تختہ زیادہ ہے۔ اگلے دن کی صبح بے دلی سے ایمن نے الارم پہ آنکھ کھولی، بس کسی طرح جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کے اریبہ کے ساتھ اسٹیشن پہنچی۔ پلیٹ فارم پہ کچھ زیادہ ہی رش تھا۔ جب فیضان سامنے آیا تو وہ واقعی بچپن جیسا نہیں لگا۔ سادہ سے کپڑے، آنکھوں میں تھکن، ہاتھ میں ایک بیگ لیے وہ خاموشی سے دونوں بہنوں کی طرف بڑھا۔ ایمن نے دل میں کہا، یا اللہ یہ تو اور بھی بورنگ لگ رہا ہے، مگر منہ سے صرف اتنا نکالا، السلام علیکم فیضان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ فیضان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کا جواب دیا اور بیگ گاڑی میں رکھ کے پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ واپسی کے راستے میں اریبہ نے 2-3 سوال پوچھے جس کا فیضان نے مختصر سا جواب دیا۔ ایمن سائیڈ مرر میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ کوئی غیر معمولی لڑکا نہیں لگ رہا تھا، مگر ایمن کے دل میں ایک عجیب سا شک بیٹھ چکا تھا کہ یہ لڑکا کچھ نہ کچھ ضرور چھپا رہا ہے۔ ایمن نے فیضان کو گیسٹ روم دکھایا تو وہ دروازے سے اندر جھانک کے خاموشی سے اندر چلا گیا۔ ایمن نے ہاتھ کمر پہ رکھ کے طنزیہ انداز میں کہا، تولیہ ریک پہ ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اے سی چل رہا ہے، اور ہاں اگر کچھ اور چاہیے ہو تو آواز دے دینا اریبہ کو، میں تو مصروف ہوں۔ فیضان نے مختصر سا شکریہ ادا کیا اور بیگ کھولنے لگا۔ ایمن نے دروازہ بند کرتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، واہ بھائی، بندہ تو ابھی بھی اتنا ہی بے تاثر ہے جتنا بچپن میں تھا۔ اپنے کمرے میں جا کے وہ بیڈ پہ گر گئی اور خود سے بولی، یہ 2 ہفتے ایسے گزریں گے جیسے سزا کاٹ رہی ہوں۔ اگلی صبح کچن میں چائے بناتے ہوئے وہ چونکی۔ فیضان وہاں پہلے سے موجود تھا، چائے کا کپ ہاتھ میں، لیپ ٹاپ کھلا ہوا اور چہرے پہ وہی بے تاثر سا سکون۔ ایمن نے سلام کیا تو اس نے ہلکی سی گردن ہلا کے جواب دیا۔ ایمن نے ایک لمحے کو اسے گھورا، پھر ہلکا سا مسکرا کے بولی، یاد ہے بچپن میں تم نے میری گڑیا والے گھر کو آگ لگا دی تھی، تمہیں لگا تھا اس میں سانپ ہے۔ فیضان نے بغیر چہرہ بدلے جواب دیا، وہ سانپ جیسا ہی لگ رہا تھا۔ ایمن کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ بولی، اور وہ دن یاد ہے جب تم نے اسکول سے بھاگ کے بس اسٹاپ پہ مجھے ڈھونڈا تھا اور کہا تھا امی کہتی ہیں ایمن کہیں بھی اکیلے نہ جائے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے ہی کہے پہ جھوم گئی، مگر فیضان نے صرف گردن جھکائی، چائے کا گھونٹ لیا اور کہا، تمہیں اچھی یادداشت ہے۔ ایمن کو لگا جیسے اس کی بات کو ہنسی میں اڑانا تو دور، سنجیدہ قبرستان میں دفن کر دیا کیا ہو۔ اس نے آنکھیں گھما کے کہا، شکریہ، اس کو تمہاری تعریف سمجھوں یا طنز؟ فیضان نے نظریں لیپ ٹاپ پہ رکھتے ہوئے کہا، بس ایک فیکٹ،
ایمن نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بڑبڑایا، فیکٹ ہے یا فٹ ہے سمجھ نہیں آتا، بندہ ہے یا سلیپنگ موڈ میں لیپ ٹاپ۔ شام کو اریبہ نے بتایا کہ فیضان بھائی کا کوئی کوریئر آیا ہے۔ وہ فوراً کمرے میں لے گئے۔ ایمن نے کچن سے نکل کے اس کا بند دروازہ دیکھا، پھر دبے پاؤں گئی اور کان لگا کے سننے کی کوشش کی۔ اندر کسی سے فون پہ بات ہو رہی تھی، آواز دھیمی تھی مگر کچھ لفظ واضح تھے، جیسے لوکیشن، ٹریک، رپورٹ، ڈیٹا سینٹر۔ ایمن کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ بھاگ کے اپنے موبائل تک پہنچی، ویڈیو ریکارڈنگ آن کی اور کمرے کے نیچے سے کیمرہ اندر کی طرف کر دیا۔ ریکارڈنگ کے بعد اس نے لکھا، مشکوک حرکت نمبر 1 خفیہ کال، مشکوک حرکت نمبر 2 بند لفافہ اور فائل، اور پھر ایک نئی لائن میں ہنستے ہوئے لکھ دیا، یا تو یہ لڑکا CIA کا ایجنٹ ہے یا پھر کوئی خفیہ شادی شدہ۔ دونوں صورتوں میں مزے آنے والے ہیں۔ رات سونے سے پہلے اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ یار ایمن خان، تمہاری زندگی کا سب سے بورنگ ہفتہ شروع ہو چکا ہے، یا پھر شاید سب سے دلچسپ۔ دوسری طرف فیضان نے فائل بند کی، کھڑکی کے پردے ٹھیک کیے اور لیپ ٹاپ اپنی گود میں خاموشی سے رکھ کے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اگلی صبح ایمن نے صبح اٹھتے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ پتہ کر کے رہے گی۔ کوئی بھی اتنا سادہ، اتنا چپ چاپ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو اندر سے ڈرامے باز ہوگا یا باہر سے جاسوس۔ اس نے خود سے کہا اور صبح کے ناشتے پہ کوشش کی کہ فیضان سے کوئی ایسی بات نکلوا لے جو عام لوگ کرتے ہیں، جیسے کون سا میوزک پسند ہے یا سوشل میڈیا پہ ہو، لیکن جواب ہمیشہ ایک جیسا آتا، نہیں، خاص دلچسپی نہیں ہے، یا بس ویسے ہی سنتا ہوں۔ ایمن نے ایک موقع پہ چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، تم نے کبھی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنائی ہے؟ جواب آیا، کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اب ایمن کے اندر کا مزاح پھٹنے کے قریب تھا۔ وہ دل میں بولی، او ہو، مطلب بندہ ایکٹنگ کرتا ہے یا پھر پورا روبوٹ ہے۔ پورا دن گزر گیا مگر فیضان نہ کسی سے زیادہ بات کرتا، نہ موبائل استعمال کرتا، نہ زیادہ سوال نہ جواب۔ شام کو وہ باہر چلا گیا، شاید کہیں بھی مارکیٹ جاتے وقت فیضان ہمیشہ کی طرح مطمئن چہرے کے ساتھ نکلا۔ وہ عموماً سن گلاسز لگاتا، ایئر فون کان میں گھساتا اور شلوار قمیض میں بھی ایسے نکلتا جیسے کوئی فلمی ہیرو ہو۔ وہ کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، دل ہی دل میں بولی، ہاں نکلو، اب میں دیکھتی ہوں تمہارے لیپ ٹاپ میں کیا چھپا ہے۔ سوشل میڈیا پہ تو تم ہو نہیں، تو پھر سارا وقت لیپ ٹاپ پہ کیا کرتے ہو؟ وہ دبے قدموں اس کے کمرے میں داخل ہوئی، سانس تھام کے دروازہ بند کیا۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو بسی ہوئی تھی جو ہمیشہ فیضان کے گرد لپٹی رہتی تھی۔ میز پہ وہی کالے رنگ کا لیپ ٹاپ بند حالت میں رکھا تھا۔ پاسورڈ، اتنا بھی مشکل نہیں ہوگا، وہ بڑبڑائی۔ پچھلے کچھ دنوں سے فیضان کے رویے میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور بے رخی تھی جو کسی عام نوکری پیشہ بندے میں نہیں ہوتی۔ جب اسے پوچھا جاتا تو کہتا، میں بس ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اسسٹنٹ ہوں، لیکن بات کچھ اور ہی لگتی تھی۔ اس کی عادتیں، اس کا انداز اور خاص طور پہ اس کا لیپ ٹاپ کچھ الگ ہی کہانی سنا رہا تھا۔ لیپ ٹاپ آن تھا اس لیے پاسورڈ کا پرابلم نہیں ہوا، لیکن لیپ ٹاپ کھلتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ فولڈرز میں موجود فائلوں کے نام بے حد عجیب تھے، لیول 4، لیول 7، ایکس ناٹ لاک، ریڈ ورلڈ۔ یہ کون سی اسسٹنٹ کی فائلیں ہیں؟ اس نے حیرت سے سر جھٹکا۔ ہر فائل کے اندر کمانڈز جیسے کوڈز تھے، کچھ نمبر، کچھ لائنیں اور ایسے جملے جو ایک عام بندہ سمجھ ہی نہ سکے۔ ایسے لگا جیسے کوئی فلمی سین ہو یا وہ کسی جاسوس کی زندگی میں جھانک بیٹھی ہو۔ اچانک ہی فیضان کی آواز سنائی دی جو باہر سے گیٹ کھول رہا تھا۔ او ہو، جیمز بانڈ کی بہن، نکل یہاں سے۔ وہ لپک کے لیپ ٹاپ بند کر کے اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے کوئی جرم کر کے بچی ہو۔ اب تو مجھے یہ چھٹیاں مزے سے گزارنی ہے اور پتہ کرنا ہے کہ فیضان اصل میں کرتا کیا ہے۔ لیپ ٹاپ دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا ملازم ہے۔ یقیناً معاملہ کچھ اور ہے۔ اگلے دن فیضان صبح جلدی اٹھ گیا۔
ایمن نے آنکھ کھولی تو کچن سے ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ حیران ہوئی، اوہ آج تو خود ہی چائے بنا رہے ہیں۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی۔ لاؤنج میں آئی تو دیکھا فیضان چائے کا کپ ہاتھ میں لیے لیپ ٹاپ سامنے رکھے بیٹھا تھا۔ ایمن نے سوچا، اتنی صبح ہی صبح کام شروع، بندہ نہ فریش ہوتا ہے نہ تھکتا ہے۔ اس نے جان بوجھ کے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے جمائی لی، یہ کوئی نائٹ شفٹ ہے یا چپکے والی ڈیوٹی؟ فیضان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، ہلکا سا مسکرایا، بس کچھ کام مکمل کرنا تھا۔ ایمن نے مصنوعی حیرت سے کہا، اوہ اسسٹنٹ کا کام اتنا خفیہ؟ فیضان نے لیپ ٹاپ بند کیا، چائے کی چسکی لیتے ہوئے صرف اتنا کہا، کچھ کام خاموشی سے بہتر ہوتے ہیں۔ ایمن کے چہرے پہ شرارت آ گئی۔ اچھا تو اب میں خود معلوم کروں گی، کیونکہ تم تو بولتے کم ہو اور چھپاتے زیادہ ہو۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی، سوشل میڈیا پہ ایک نئی سیریز کی طرح۔ اس نے اپنے نوٹس میں ایک ٹائٹل ڈالا، فیضان سائلنٹ ایجنٹ یا خفیہ شوہر۔ ایمن کو لگ رہا تھا کہ اپنے گھر والوں سے چھپا کے شاید فیضان نے یہاں کوئی خفیہ شادی کر رکھی ہے، یا پھر وہ کوئی ایجنٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ، ہر وقت لیپ ٹاپ، نہ موسیقی، نہ دوست، نہ ٹائم پاس۔ دوسرا پوائنٹ، جسمانی حرکات میں بے تحاشا سکون، جیسے ننجا موڈ میں ہو۔ تیسرا پوائنٹ، کبھی مسکراتا نہیں، بس چہرہ ہلکا سا ہلتا ہے۔ چائے ختم کرنے کے بعد فیضان آفس کا کہہ کے نکل گیا، اور وہ سارا دن یوں ہی سوشل میڈیا پہ مصروف رہی۔ اس نے 1-2 اسٹوریز بھی ڈالی تھیں۔ گھر میں آیا ایک نیا مہمان۔ اگلے دن ایمن اور اریبہ اپنے دوستوں کے گھر چلی گئیں۔ واپسی پہ ایمن کو گیٹ کے پاس وہی کوریئر ملا جو فیضان کے لیے آیا تھا۔ اس بار ایک موٹا سا لفافہ تھا۔ اریبہ نے کہا، یہ تو روزانہ آ رہا ہے، کوئی بہت اہم کام ہے شاید۔ ایمن نے اسے لپک کے پیکٹ لے لیا، دروازے تک گئی، اسے تھوڑا سا دبا کے اندازہ لگایا، کاغذ ہی ہیں، لیکن کیسے کاغذ؟ اندر جا کے اس نے پیکٹ فیضان کے کمرے کے دروازے کے باہر رکھ دیا، مگر خود پیچھے ہٹ کر کارنر پہ کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھلا، فیضان باہر نکلا، پیکٹ اٹھایا، ایک لمحہ دروازے کی دونوں طرف دیکھا جیسے اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہو، پھر اندر چلا گیا۔ ایمن نے دل میں کہا، یہ بندہ صرف چپ نہیں، خطرناک بھی ہے۔ اس رات اس نے ایک نیا ٹائٹل اپنے نوٹس میں ڈالا، ایجنٹ فیضان کی 24 گھنٹے نگرانی، مشن شروع۔ اگلی صبح وہ اٹھ کے جیسے ہی باہر نکلی، فیضان گیٹ سے واپس آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سبزی کا لفافہ، دوسرے ہاتھ میں دودھ کی بوتل تھی۔ ایمن نے مسکرا کے کہا، اوہ اچھا، ایجنٹ صاحب خفیہ مشن سے واپسی پہ۔ فیضان نے سپاٹ سے لہجے میں کہا، سبزی لانا بھی ایک ذمہ داری ہے۔ ایمن کے اندر کا مزاح ایک بار پھر جاگ گیا۔ ہاں، بس گوبھی اور آلو کے درمیان کی سازشوں کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ فیضان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر ایمن کی نظر اس کے ہاتھ کی فائل پہ گئی جو سبزیوں کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ وہ پوری طرح چونک گئی۔ فیضان کی تو ساری حرکتیں ہی مشکوک تھیں۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے خود سے بولی، ایمن، تم صرف ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر نہیں بلکہ تم ہو فیضان کی جاسوسی کی غیر سرکاری انویسٹیگیٹر۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے فلیٹ میں رہتے یہ کوئی ایسا گل کھلا دے کہ ہم دونوں بہنیں بھی پھنس جائیں۔ پھپھو کی محبت میں کہیں ہمارے ابا ہمیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ بھجوا دے۔ وہ پوری طرح فیضان کی جاسوسی کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اتنا تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ لڑکا کوئی نوکری ووکری نہیں کرتا، بلکہ معاملہ کچھ اور ہے۔ ایمن کی جاسوسی مہم اب باقاعدہ ایک مشن کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ وہ اب صرف سسپینس میں نہیں بلکہ مزے لے کے فیضان پہ نظر رکھتی تھی۔ اس کی ہر حرکت، ہر چیز میں وہ کوئی نہ کوئی کوڈ ڈھونڈنے لگی تھی۔ اگلے دن اس نے پوری تیاری کے ساتھ اپنے موبائل میں اسپائی موڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کی، جس سے آوازیں ریکارڈ کرنے کے علاوہ فاصلے سے تصویریں کھینچی جا سکتی تھیں۔ صبح جب فیضان کچن میں ناشتہ بنانے لگا، ایمن کمرے کی دہلیز کے پیچھے چھپی ہوئی موبائل کا کیمرہ نکالے ہر حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ اوہ، یہ جو چاقو اٹھایا ہے، اس کا مطلب ہے آج کچھ کٹنے والا ہے، مگر کیا؟
سبزی یا کوئی راز؟ وہ خود ہی سرگوشی میں بولی، ساتھ ہی اپنے نوٹس ایپ میں لکھا، مشکوک حرکت نمبر 7، سبزیوں کو ایسے کاٹتا ہے جیسے دشمن کے راز کھول رہا ہو۔ اسی دوران جب وہ باہر آیا تو ایمن نے فوراً روٹین کی بات چھیڑ دی، ویسے تم ہر صبح اتنی خاموشی سے کہاں جاتے ہو؟ فیضان نے معمولی سا شانہ جھٹک کے کہا، واک پہ۔ واک؟ او، اور وہ کوریئر، وہ تمہیں واک پہ لے کے جاتا ہے یا راستے میں کوئی ٹاسک دیتا ہے؟ فیضان کی نظریں ہلکی سی ٹیڑھی ہوئیں، مگر کچھ کہے بغیر وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ایمن نے فوراً دل میں فیصلہ کر لیا، یہ بندہ یا تو ISI کے لیے کام کر رہا ہے یا کسی ایسی گرل فرینڈ سے بچ رہا ہے جس نے اسے دھوکہ دیا ہو۔ شام میں جب اریبہ نیچے دکان تک کچھ لینے گئی تو ایمن نے موقع غنیمت جانا۔ فیضان کے کمرے کا دروازہ بند نہیں تھا۔ وہ دبے پاؤں اندر گئی۔ لیپ ٹاپ بند تھا مگر میز پہ ایک نئی فائل پڑی تھی۔ اوپر لکھا تھا ریموٹ ایکسیس، نیو لوکیشن۔ ایمن نے حیرت سے سر کھجایا۔ کون سی لوکیشن؟ لاہور میں ایسی کون سی جگہ ہے جو ریموٹ ہو؟ کوئی خفیہ لیب یا پھر خفیہ عشق؟ اسی لمحے اسے اپنے پیچھے ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ فیضان دروازے پہ کھڑا تھا، آنکھیں سکڑی ہوئیں، چہرے پہ ہلکی سنجیدگی۔ ایمن نے فوراً کہکا مار کے کہا، ارے واہ، تو آپ بھی چھپ چھپ کے آنا سیکھ گئے، ویری امپریسو، لیکن سوری نا، مجھے لگا یہ میری پرانی فائل ہے۔ فیضان نے دروازہ کھول کے صرف اتنا کہا، ایمن اگر آپ کو کوئی شک ہے مجھ پہ تو آپ پوچھ سکتی ہیں، یوں چھپ کے کمرے میں آنا آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ ایمن لمحے بھر کے لیے چپ ہو گئی، مگر پھر فوراً سنبھل کے بولی، ارے واہ، دھمکی دے رہے ہو؟ مجھے تو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ تم یا تو کسی خفیہ مشن پہ ہو یا پھر فیضان اب سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایمن نے شرارت سے آنکھ دبائی، یا پھر تم بس ایک اچھے اداکار ہو جو اپنی بورنگ زندگی کو اسپائر ڈرامہ بنا کے ہمیں پاگل بنا رہے ہو۔ فیضان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید سچ ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ وہ پلٹ کے چلا گیا اور ایمن پیچھے کھڑی سوچتی رہ گئی کہ یہ بندہ آخر کتنی پرتیں رکھتا ہے۔ اگلے دن جب ایمن نے اپنی دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ گئی تو وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی ساری سٹوریز اپلوڈ کی۔ ایک نئی سیریز کے تحت لیونگ ود اے سسپیکٹڈ اسپائی ڈے 5۔ کیپشن میں لکھا، جب کوئی تمہارے گھر آ کے نہ مسکراتا ہو، نہ سوال کرے نہ جواب کرے، بس ہر وقت کوڈز میں بات کرے، تو یا تو وہ کوئی عشق میں پچھتا رہا ہے یا پھر وہ ہوتا ہے فیضان۔ ساتھ ہی فیضان کی کچھ تصاویر اور ویڈیوز بھی تھیں جو اس نے خاموشی سے بنائی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمنٹس کی بھرمار ہو گئی۔ کچھ نے کہا، گھیر لو، پکڑ لو، نکلوا لو راز۔ کچھ نے پوچھا، سچی میں ایجنٹ ہے یا تمہیں کرش ہو گیا ہے؟ ایمن نے بس ہنس کے رپلائی دیا، یہ تو آخری دن پہ پتہ چلے گا، جب راز فاش ہوگا یا دل۔ ایمن کا سوشل میڈیا پہ دیا جانے والا ہر پوسٹ، ہر تصویر، ہر اسٹیٹس محض خوشی کا اظہار نہیں تھا۔ وہ انجانے میں کچھ ایسا کر بیٹھی تھی جو کسی کی نظروں سے چھپا نہیں رہا۔ یونیورسٹی کی چھٹیاں ختم ہوئیں تو وہ تھوڑی مصروف ہو گئی، البتہ فیضان ابھی بھی اس کے دماغ میں پوری طرح بسا ہوا تھا۔ ایک شام جب وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو گھر کا ماحول معمول کے مطابق تھا۔ اریبہ کچن میں مصروف تھی اور فیضان ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں، مگر آج کچھ بدلا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور اندر سے کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز اردو یا انگریزی کی نہیں تھی۔ ایمن نے کان لگایا، بولی کچھ فرانسیسی جیسا لگ رہا ہے، جیسے وہ کسی سے تیز لہجے میں بحث کر رہا ہو یا کوئی ہدایت دے رہا ہو۔ ایمن کے ماتھے پہ بل آ گیا، مگر اس نے خود کو سمجھایا، شاید کسی یوٹیوب ویڈیو کی آواز ہو، زیادہ سوچنا بند کرو ایمن۔ لیکن شام میں جب وہ فیضان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، اس نے شوخی سے کہا، ویسے میں نے تمہاری وہ تصویر اپلوڈ کی ہے جس میں تم کمرے میں لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہو، بڑے سٹائلش لگ رہے تھے۔ ایک دوست نے تو کمنٹ کیا ہے، بھائی جیمز بانڈ لگ رہے ہیں۔ فیضان کا چہرہ پل بھر کے لیے سخت ہو گیا، اس کی آنکھوں میں کچھ لرز گیا۔ اس نے چائے کا کپ ہاتھ میں لے کے روکا، جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔
کون سی تصویر؟ اس نے نرمی سے پوچھا، لیکن اندر دبی جھنجھلاہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ارے وہی جو تمہاری فائلز کے ساتھ تھی، میں نے ایڈٹ کر کے بس تھوڑی کلر گریڈنگ کی ہے اور لگا دی، تمہیں ٹیگ بھی کیا ہے۔ فیضان نے ایک گہری سانس لی، پھر پہلی بار قدرے بلند آواز میں بولا، ایمن تمہیں مجھ سے پوچھے بغیر ایسی چیزیں پوسٹ نہیں کرنی چاہیے تھیں، پہلی فرصت میں وہ سب کچھ ڈیلیٹ کرو۔ ایمن کی مسکراہٹ ماند پڑ گئی۔ میں نے کیا غلط کیا؟ میں تو روز ہی کوئی نہ کوئی سٹوری لگاتی ہوں، اب کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے کے لیے۔ وہ نا سمجھی سے بولی، لیکن فیضان کا لہجہ سخت ہو چکا تھا۔ تم نہیں سمجھو گی، میں جس جگہ کام کرتا ہوں وہاں ہر چیز مانیٹر ہوتی ہے، میری حرکتیں، میرا سوشل میڈیا، میری تصاویر، یہ کوئی عام نوکری نہیں ہے۔ تو آخر تم کرتے کیا ہو؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم بس ایک کمپنی میں اسسٹنٹ ہو، ایمن نے تلخی سے پوچھا۔ فیضان کچھ دیر خاموش رہا، اس کی نظریں میز پہ تھیں، پھر وہ آہستگی سے بولا، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ تم بھی یہی سمجھو۔ اس کے بعد بات ختم ہو گئی، کوئی وضاحت نہیں، کوئی سوال نہیں۔ ایمن نے منہ بسورا اور اس کی ساری تصاویر ڈیلیٹ کر دیں۔ اس کا اچھا خاصا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ کمرے میں جا کے وہ تھوڑی دیر فریش ہوئی اور پھر اپنے یونیک کے کپڑے سے ہاتھ دھو کر اپارٹمنٹ کے ٹیرس پہ سکھا رہی تھی کہ اس کی نظر سڑک پہ کھڑی ایک سیاہ گاڑی پہ پڑی۔ جب وہ یونی سے واپس آئی تھی تب بھی یہ گاڑی یہاں موجود تھی، اور اب بہت دیر گزرنے پہ بھی یہیں پہ تھی۔ اس لیے ایمن نے اس پہ نظر رکھنی شروع کر دی، کیونکہ اس نے پہلی بار اپارٹمنٹ کے آگے یہ گاڑی کھڑی دیکھی تھی۔ گاڑی کئی گھنٹے وہیں موجود رہی۔ پردوں سے جھانک کے اس نے نمبر پلیٹ یاد رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ دھندلی تھی، جیسے کسی نے جان بوجھ کے چھپائی ہو۔ اب وہ جان چکی تھی کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ اس رات جب فیضان کا فون بجا تو وہ بات کرنے کے لیے چھت پہ چلا گیا۔ ایمن نے دروازے سے گزرتے ہوئے سنا، نیٹ ورک محفوظ ہے، ہاں لوکیشن شفٹ کرنی ہوگی، مجھے ٹریس کیا جا رہا ہے۔ ایمن کی سانسیں رک گئیں، اس کا دل دھڑکنے لگا، لیکن اب واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ چند دن بعد ایمن کے انسٹاگرام ان باکس میں ایک نامعلوم پروفائل سے میسج آیا۔ پروفائل پہ کوئی تصویر نہیں تھی، صرف ایک لفظی یوزر نیم بلیک۔ تم نے جس کی تصویر پوسٹ کی تھی وہ وہی ہے جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اگر اپنی زندگی چاہتی ہو تو ہمیں اس کے بارے میں فوراً ساری معلومات دے دو۔ ایمن کے ہاتھ سے موبائل گرنے کو تھا۔ کیا واقعی فیضان کوئی خفیہ ایجنٹ تھا؟ اس کے ہاتھ پیر تھر تھر کانپنے لگے۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ فیضان کی وجہ سے وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائے گی۔ بات اس کی زندگی پہ آ چکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم جس کے ساتھ ہو وہ کون ہے؟ یہ میسج کچھ دیر بعد ایک انجان نمبر سے آیا۔ ایمن کی انگلیاں لرز گئیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ ایک پل کو اس نے سوچا کہ فیضان کو دکھا دے، پھر فوراً خیال آیا کہیں واقعی کوئی بات چھپی نہ ہو۔ ایمن کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً گیلری کھولی اور ایک ایک تصویر کو غور سے دیکھنے لگی، مگر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ساری رات اس نے جاگتے ہوئے گزار دی۔ اریبہ کو بتانا چاہتی تھی، لیکن اریبہ نہ صرف چھوٹی تھی بلکہ تھوڑی ڈرپوک بھی تھی، اس لیے وہ اس طرح کے معاملات میں اریبہ کو شامل کرتے ہوئے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ مگر اگلے دن جیسے ہی وہ یونیورسٹی پہنچی تو اس نے اپنی دوست حریم کو بتایا، جو اس کی واحد بیسٹ فرینڈ تھی۔ یار پتہ نہیں کیوں جب سے میں نے وہ تصویریں پوسٹ کی ہیں مجھے عجیب و غریب سے میسج آ رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، شاید کوئی پرینک کر رہا ہے۔ کون سی تصویریں؟ حریم نے پوچھا۔ نارمل سی ہمارے اپارٹمنٹ کی تصویریں ہیں یار، فیضان کی تصویریں، میں نے خاموشی سے چوری چھپ کے کھینچی تھی، بس یوں ہی ڈال دیں، مجھے نہیں معلوم تھا میں کسی مصیبت میں پڑ جاؤں گی۔ حریم نے وہ تصویریں دیکھیں اور ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ایمن، یہ لیپ ٹاپ پہ جو کھلا ہے نا، یہ تو کسی خفیہ کوڈ یا سیکیورٹی اسکرین جیسا لگ رہا ہے، اور یہ جو فائلز پڑی ہیں پیچھے ان پہ بار کوڈز اور سرکاری مونوگرام بھی ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا اپلوڈ کر دیا ہے؟ یہ کوئی نارمل ڈاکیومنٹس نہیں لگ رہا ہے، کیا معلوم ان کے پیچھے کیا راز ہو؟ ایمن کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ پلیز یار حریم، تم مجھے اور ڈرا رہی ہو۔ وہ گھبرا گئی۔
ڈرا نہیں رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں. مجھے لگتا ہے تمہیں اپنے کزن سے بات کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے وہ کسی مصیبت میں پڑ جائے اور تم خود بھی اپنے گلے میں مصیبت ڈال چکی ہو. حریم کی باتوں نے ایمن کو پریشان کر دیا، لیکن فیضان سے بات کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل تھا. وہ سوچ میں پڑ گئی کیا کرے کیا نہ کرے. شام کو وہ گھر لوٹی تو فیضان گھر پہ نہیں تھا. رات تک بھی وہ نہ آیا. اس کا انتظار کرتے کرتے ایمن کو نیند لگ گئی. اگلی صبح ایمن کے اٹھنے سے پہلے فیضان کی کمپنی سے اسے کال آئی. اسے فوراً بلایا گیا تھا. ایک انکوائری کمیٹی نے اس سے سخت سوالات کیے. کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی ذاتی زندگی کی وجہ سے ایک اہم ڈیجیٹل آپریشن خطرے میں پڑ گیا ہے؟ کیا وہ لڑکی آپ کی ٹیم میں شامل ہے؟ کیا آپ نے جان بوجھ کے یہ لیک کروایا ہے یا لا علمی میں؟ فیضان کو صرف خاموش رہنا پڑا. بہت کچھ تھا جو اسے سننا اور سہنا پڑا، کیونکہ ایک معصوم سی غلطی کسی دشمن کے لیے موقع بن سکتی تھی. 4 گھنٹے کی طویل تفتیش کے بعد اسے واپسی کی اجازت تو مل گئی تھی، لیکن جب وہ واپس پہنچا تو ایمن پہ نظر پڑتے ہی اس کا دماغ غصے میں بھگ سے اڑ گیا. تمہاری عقل گھٹنوں میں ہے کیا؟ کسی سے بنا پوچھے اس کی تصویریں کوئی سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے کیا؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا میں سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں. فیضان کا بس چلتا تو وہ اس کا گلا ہی دبا دیتا، جو انجانے میں اس کی ریپیوٹیشن کو اس قدر نقصان پہنچا بیٹھی تھی اور ساتھ ہی خود کو بھی خطرے میں ڈال چکی تھی. فیضان نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا. کیا کیا ہے میں نے اور کہاں جا رہے ہو تم؟ پتہ بھی ہے تمہیں مجھے کس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں؟ تمہاری وجہ سے مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں. ایمن نے غصے میں وہ بات کہہ دی جو پہلے کہتے ہوئے اسے ڈر لگ رہا تھا، اور فیضان ایک دم ہی چونک اٹھا. کیا کہہ رہی ہو؟ کون دھمکا رہا ہے تمہیں؟ ایمن نے سارے میسیجز اسے دکھائے تو فیضان نے سر پکڑ لیا. خدا کا خوف کرو ایمن، یہ سب کچھ تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا. کوئی مجھ پہ نظر رکھ رہا ہے، مجھے ہیک کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ تمہاری اور اریبہ کی زندگی بھی خطرے میں آ گئی ہے. میں نے سوچا تھا تمہارے اپارٹمنٹ میں سکون سے رہوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اگر میں ہوٹل میں ٹھہرتا تو شاید لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتا، لیکن تمہارے سوشل میڈیا کے عشق نے مجھے اور تمہیں مصیبت میں ڈال دیا ہے. بہت شوق تھا نا تمہیں جیمز بانڈ بننے کا، تو اب اس مصیبت کو بھی خود ہی جھیلو، کیونکہ میں تو جا رہا ہوں یہاں سے. اپنا سامان سمیٹتے فیضان باہر نکلنے کو تھا تو ایمن کی جان ہوا ہو گئی. ہمیں مصیبت میں پھنسا کے کہاں جا رہے ہو؟ ابھی امی ابو کو کال کر کے بتاؤں کہ تم نے ہمیں کس مصیبت میں ڈالا ہے؟ پھپھو سے بھی سوال کروں گی کہ اپنے بیٹے کو یہاں کیوں بھیجا تھا؟ اگر مجھے اور اریبہ کو کچھ ہوا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. میں بھی کاغذ پہ یہ لکھ کے رکھ دوں گی کہ میرے اور اریبہ کے قتل کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے. ایمن نے کھلی دھمکی دی اور فیضان چونک کے پلٹا. او اچھا، میری پرمیشن کے بغیر میری تصویریں پوسٹ کرنے سے پہلے سوچا تھا کچھ؟ اس کی آنکھوں میں غصہ ہی غصہ تھا. ہاں تو تم نے بتایا تھا کہ تم ایجنٹ ہو، غصے میں کہتے ایمن ایک لمحے کے لیے چونکی. یہ تو بتاؤ پاکستانی ایجنٹ ہو یا رشین؟ میں نے سنا تھا اس دن تم رشین لینگویج میں بات کر رہے تھے. ایسا تو نہیں کہ ملک سے غداری کر رہے ہو؟ ایمن کا دماغ الٹا چلنا شروع ہو چکا تھا اور فیضان سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا. میں حکومت کے ساتھ کام کرتا ہوں، خفیہ طور پہ. میری اصل شناخت ایک سادہ سا ویزا کمپنی کا نمائندہ نہیں، بلکہ میں ایک انویسٹیگیٹو فیلڈ ایجنٹ ہوں. ہمیں کچھ خاص انٹرنیشنل گروہوں پہ نظر رکھنے کا کام دیا جاتا ہے، اور میرا کور یہی تھا کہ میں ایک عام سی زندگی گزار رہا ہوں. لیکن مجھ سے یہ غلطی ہو گئی جو میں یہاں رہنے آ گیا، یہ سوچ کر کہ کسی کو میری لوکیشن کا علم نہیں ہوگا. لیکن تمہاری چند تصاویر نے سب کچھ برباد کر دیا. ایمن کو ایسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو. تو میں نے جو تصاویر لگائیں وہ کچھ کہہ نہ سکی. وہ تصویریں میرے مشن کے لیے خطرہ بن چکی ہیں. تمہیں اندازہ نہیں ہے میرے پیچھے کون لوگ ہیں. مجھے ہر وقت اپنی شناخت چھپانی ہوتی ہے، اور جو تم نے کیا ہے وہ ان تک میری لوکیشن اور شناخت پہنچانے کا ذریعہ بن چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب تم اور اریبہ بھی خطرے میں آ گئی ہو. مجھے اندازہ نہیں تھا فیضان. ایمن کی آواز کانپ رہی تھی. اب
تمہیں ہی میری مدد کرنی ہوگی. اب ہم کہیں بھی لوکیشن چینج کریں گے تب بھی ٹریس ہو جائیں گے. تم نے میری شناخت کھول کے رکھ دی ہے. ہمیں اسی طرح کچھ کرنا ہوگا. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تم میری مدد کرو گی. کیا مطلب؟ ایمن نے الجھ کے پوچھا. فیضان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف موبائل بڑھایا. تم سوشل میڈیا پہ بہت چالاکی سے کھیل سکتی ہو. تم تصویریں، ویڈیوز اور پوسٹ کے ذریعے ایسا نیٹ ورک بچھا سکتی ہو جس سے میرے دشمن گمراہ ہو جائیں. وہ ہمیں کسی اور جگہ سمجھیں گے، کسی اور مقام پہ، اور ہم ان کے سر پہ پہنچ جائیں گے. ایمن ششدر سی تھی مگر اس کے اندر ایک عجیب سا جوش اٹھ رہا تھا. یعنی تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری ڈمی بنوں، جیمز بانڈ 007؟ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم میری پارٹنر بنو. مگر یہ خطرناک ہے. تم چاہو تو الگ ہو سکتی ہو. ایمن نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے سر ہلایا. نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، بس میرے پاس کاسٹیوم نہیں ہے. معصوم سا چہرہ بناتے ہوئے ایمن نے پریشانی بتائی، اور فیضان حیران رہ گیا. کون سا کاسٹیوم؟ وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ ایمن کیا کہہ رہی ہے. میں نے موویز میں دیکھا ہے نا، جو وہ ایجنٹ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بلیک کلر کا ایک خاص ڈریس پہنتی ہیں. ایمن نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے فیضان کو پھر غصہ دلایا. دفع ہو جاؤ، تم اس طرح سے کرو گی میری مدد؟ ارے نہیں، چلو میں سیریس ہو جاتی ہوں. بتاؤ کیا کرنا ہے. پہلے اریبہ کو اس کی کسی فرینڈ وغیرہ کے پاس بھیج دو. میں نہیں چاہتا کہ اسے کوئی پریشانی ہو. اس کے بعد ہم کچھ تصویریں جان بوجھ کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کریں گے تمہارے اکاؤنٹ سے. سمجھ رہی ہو؟ ایمن نے ہاں میں سر ہلایا. اگلی صبح ہی اس نے اریبہ کو سب کچھ سمجھا کے اس کی ایک ٹرسٹیبل فرینڈ کے گھر بھجوا دیا. کچھ تصویریں فیضان نے خود بنوا کے ایمن کے حوالے کی. وقتی طور پہ اس نے اپنی رہائش تبدیل کر دی اور اس کی دی گئی ہر چیز کو ایمن نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنا شروع کر دیا. کبھی کسی خاص لوکیشن کی ہلکی سی جھلک، کبھی اس کی کوئی پرانی تصویر جس میں پس منظر میں کچھ خفیہ نشانیاں چھپی ہوئی تھیں. فیضان نے اسے صاف لفظوں میں سمجھایا تھا کہ میرے دشمن سمجھتے ہیں کہ میں لاپتہ ہو چکا ہوں، لیکن جب وہ تمہارے اکاؤنٹ پہ تصویریں دیکھتے ہیں تو وہ میرا پیچھا چھوڑ کے تمہاری پوسٹس کی تفصیل میں الجھ جاتے ہیں. میں ان کی چالوں کو ٹریس کر رہا ہوں. اور واقعی ایمن کو خود بھی حیرت ہو رہی تھی کہ چند تصویروں کے بعد کیسے فیضان کا چہرہ ڈیپ ویب پہ وائرل ہو گیا اور انٹرنیشنل ایجنسیز اس کی تلاش میں مصروف ہو گئیں. ایمن کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ مذاق ہی مذاق میں وہ اس کھیل میں شامل ہو چکی تھی. فیضان روزانہ ایمن سے ایسی تصویریں بناتا جن میں وہ کسی مخصوص مقام پہ نظر آتی، جیسے کوئی پرانی لائبریری، متروح کا عمارت یا کسی مخصوص کیفے کے باہر کھڑی. وہ اسے بس اتنا کہتا کہ یہ پوسٹ کر دو. کیپشن میں کچھ بھی ہلکی سی اداسی یا گمشودگی کا تاثر ہو. ایمن حیران تھی کہ آخر وہ کر کیا رہا ہے، لیکن اب وہ فیضان پہ اعتماد کرنے لگی تھی. ان پوسٹوں کا اصل مقصد دراصل فیضان کے مشن کا سب سے اہم حصہ تھا. یہ تصویریں در حقیقت ان مخصوص لوکیشن کے کوڈز کی نشاندہی کر رہی تھیں جہاں دہشت گردوں کے خفیہ رابطے ہوتے یا وہ کسی خاص سرگرمی میں ملوث تھے. سوشل میڈیا کے مختلف ایلگو سے فیضان اور اس کی ٹیم ان تصویروں کے نیچے آنے والے تبصروں، لائکس اور لوکیشن ٹریکرز سے شک کے دائرے میں آئے افراد کی نقل و حرکت اور رد عمل کو جانچ رہے تھے. چند دنوں میں ایمن کی ایک تصویر پر ایک جعلی پروفائل سے تبصرہ آیا: یہ جگہ خاص ہے. یہ وہی جگہ تھی جو فیضان نے جان بوجھ کے منتخب کی تھی، ایک متروکہ گودام جو دراصل غیر قانونی اسلحے کی زرخیزی کا مرکز بن چکا تھا. فیضان فوراً متحرک ہوا. اس نے اپنی خفیہ ٹیم کے ساتھ وہاں پہ پوری نگرانی کی تیاری کی. 2 دن کے اندر اندر وہاں ایک مشکوک گاڑی دیکھی گئی جو روزانہ رات کو آتی تھی اور 20 منٹ بعد روانہ ہو جاتی تھی. فیضان نے مکمل ثبوت اکٹھے کیے اور بالآخر ایک رات ریڈ کیا. پہلی گرفتاری ایک گودام سے عمل میں آئی جہاں سے نہ صرف اسلحہ ملا بلکہ انسانی اسمگلنگ سے جڑی ایسی دستاویز بھی برآمد ہوئیں جنہوں نے پورے نیٹ ورک کو ہلا کے رکھ دیا. فیضان نے وہ سب کچھ ایمن کو بھی دکھایا. تمہیں پتہ ہے تمہاری پوسٹ نے انہیں پاگل کر دیا تھا. وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم ان کی گردنوں کے قریب پہنچ چکے ہیں. ایمن کا چہرہ ساکت تھا مگر آنکھوں میں خوف کے ساتھ ایک عجیب سی طاقت بھی تھی.
اور میں بس تصویریں پوسٹ کر رہی تھی، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ لیکن تمہارے حوصلے نے ان تصویروں کو ہتھیار بنایا ہے ایمن۔ فیضان کی آواز میں شکر اور احترام دونوں شامل تھا۔ کچھ دن بعد فیضان کے مشن کی کامیابی کا اعلان خفیہ طریقے سے ہوا۔ میڈیا پہ کچھ بھی نہیں آیا کیونکہ یہ ایک پردے کے پیچھے کی فتح تھی۔ ایک رات بالکنی میں کھڑے فیضان نے ایمن سے کہا، تمہیں لگتا ہے اب ہم نارمل زندگی گزار سکتے ہیں؟ ایمن نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند ہنوز مکمل نہیں تھا۔ ہاں شاید، لیکن نارمل زندگی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو سچ سے دور رہتے ہیں۔ ہم نے سچ کو چھو لیا ہے، اب جو بھی ہوگا وہ اصلی ہوگا۔ ایمن کے لبوں پہ شرارتی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ویسے بھی اب تو میں جیمز بانڈ بن گئی ہوں۔ ایمن کی بات پہ فیضان کھل کے مسکرایا تھا۔ چلو اریبہ کو واپس لینے کے لیے چلتے ہیں، اس بیچاری نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے۔ وہ دونوں اریبہ کو لینے کے لیے نکل پڑے۔ کچھ دنوں بعد ہی ایک نیا مشن شروع ہونا تھا اور اب ہر مشن میں ایمن فیضان کی ساتھی بن چکی تھی۔ اگلے مشن کی تفصیلات جلد ہی ان دونوں کو ملنے والی تھیں اور ایک نئی کہانی شروع ہونے والی تھی۔